8 مارچ کو پاکستان میں ہونے والی عورت مارچ میں کچھ پوسٹرز پر بہت شور اٹھا. لوگوں نے کہا کہ ایسے پیغامات تو خاندان کے نظام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور ایسی مارچز کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام نے خواتین کو 1400 سال پہلے ان کے حقوق دے دیے تھے. مارچ کے تیسرے ہی ہفتے لاہور سے تعلق رکھنے والی اسما عزیز اس وقت نیوز اور سوشل میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں. اسما کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر نے ملازموں کے سامنے رقص نہ کرنے پر ان کے کپڑے پھاڑ دیے، انہیں مارا پیٹا اور ان کے بال مونڈ دیے، اور جب وہ مدد کے لیے پولیس اسٹیشن گئیں تو ان کا الزام ہے کہ پولیس والوں نے ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا. تو اسما شوہر کے ہاتھوں بے رحمی کا نشانہ بننے والی پہلی خاتون نہیں ہے اور نہ ہی آخری ہوں گی. تو خاندان کے تحفظ اور خواتین کے حقوق کی بحث میں ان کی جگہ کہاں ہے، اور وہ کیسی سوچ ہے جو خواتین پر تشدد کو جنم دیتی ہے اور خواتین کے حق میں آواز اٹھانے والوں کو تنقید کی زد میں لے آتی ہے. یہی جاننے کے لیے ہم آج بات کریں گے ماہر نفسیات ڈاکٹر علی ہاشمی سے، جو بذریعہ اسکائپ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اسما کے ساتھ جو ہوا یہ ایک شخص کے دماغ کا فطور ہے، اس کے اندر کا زہر ہے، یا معاشرہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ جی بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ کہنا ضروری ہے، آپ کو آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل. ساؤنڈ ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے تو میرا خیال یہ کہنا ضروری ہے کہ کسی بھی انسان کا بیہیویئر ایک سوشل سیٹنگ میں ظاہر ہے کہ اس کی اپنی انڈیویجول جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا معاشرہ، اس کا سماج اور اس کے جو حالات ہیں وہ اس کے بیہیویئر پہ بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں. تو ہم یہ تو ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی انسان کا کوئی بھی بیہیویئر، چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو، وہ صرف اس کا ذاتی معاملہ ہے، کیونکہ وہ اس کا بیہیویئر اس کے معاشرے سے، اس کے سماج سے اثر بھی لیتا ہے اور معاشرے سماج پہ اثر انداز ہوتا بھی ہے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں مل کے کام کرتی ہیں. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں اسلام کی اور عورتوں کے حقوق کی اسلامی حوالے سے، وہ ایک اور بحث ہے کہ وہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے، لیکن اگر فیکٹس آن دا گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو یہ بات طے شدہ ہے، خاص طور پہ جو ہمارے نچلے طبقے کی خواتین ہیں، جو سوشو اکنامکلی جو اپریسڈ ہیں، ان میں ہرگز بھی کسی قسم کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بھی ان کو میسر نہیں ہے. کجا کہ ان کی تعلیمی حقوق یا ان کے جو جاب کے حقوق ہیں یا ان کی جو سوشل پروٹیکشنز ہیں وہ تو بالکل ہی میڈیکل ان کی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے نچلے طبقہ کا ذکر کیا ہے. یہ واقعہ جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں یہ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ہوا، جو بڑا پوش علاقہ ہے. تو یہ بتائیے کہ دولت کا، تعلیم کا اور مذہب کا کیا تعلق ہے، کتنا اثر انداز ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر؟ میرے خیال سے اس میں کوئی ڈائریکٹ تعلق تو اس طرح سے نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان کے پاس وسائل موجود ہیں، دولت موجود ہے، تو اس کی تعلیم تک رسائی تو ضرور ہے. لیکن اگر آپ لاہور جیسے شہر میں یا پاکستان جیسے ملک میں رہیں تو آپ کو احساس ہی ہوگا کہ تعلیم حاصل کر لینا یا تعلیمی ڈگریاں لے لینا آپ کو تہذیب یا آپ کو انسانی جو ویلیوز ہیں وہ ہرگز نہیں سکھاتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ کمپیشنیٹ ہونا چاہیے، ان کو دوسرے لوگوں کا زیادہ خیال ہونا چاہیے بنیادی حقوق کا، لیکن ایسا اکثر نہیں ہے. جس طرح سے اور جگہ پہ ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کی تعلیم بڑھتی ہے اس طرح سے اس کی ایک مٹیریلزم یا ایک اس کا مٹیریل جو پیسے کمانے کا یا وہ چیزیں ایکیومولیٹ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آٹومیٹکلی زیادہ کمپیشنیٹ ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ. تو یعنی وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے، جو خواتین پر تشدد ہے، وہ کسی ایک طبقے کا یا کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے سوشل جو سپرسٹیشنز ہیں وہ آپ لاہور کے یا پاکستان کے اوپر والے طبقے میں، ایجوکیٹڈ طبقے میں اتنے ہی پائے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ مردوں اور عورت کی نفسیات میں کیا فرق ہے، کیونکہ انا تو دونوں کی ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب مرد کی انا مجروح ہوتی ہے تو وہ اس قسم کے سیویئر ایکشنز بھی لیتا ہے، عورتیں عموماً ایسا نہیں کرتی. کیا فرق ہے؟ میرا خیال اس کیس میں تو فرق سوشل زیادہ ہے اور انڈیویجول کم ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں جنرلی کیا ہوتا ہے اس کیس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو جنرلی ظاہر ہے کہ ہم اگر بایولوجیکل طریقے سے یا میڈیکل طریقے سے دیکھیں تو میلز کا جو میلنس ہے، یہ جو میل جو فیکٹر ہے جو ان کی ہارمونز ٹیسٹوسٹرون کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بات ویل اسٹیبلشڈ ہے. اس کے بارے میں ہزاروں ریسرچز موجود ہیں کہ ٹیسٹوسٹرون کا ہارمون جو ہے وہ اسرٹیو بیہیویئر، ایگریسو بیہیویئر کو پروموٹ کرتا ہے. سو ان ادر ورڈز اگر آپ ایک عورت کو ٹیسٹوسٹرون ہارمون جو مردوں میں بکثرت پایا جاتا ہے اس کے انجیکشن یا اس کی گولیاں کھلانا شروع کر دیں گے تو عورت بھی اگریسو ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے اپوزٹ اگر
عورتوں کے جو بایولوجیکل ہارمونز ہیں ایسٹروجن یا پروجیسٹرون جو فیمنن ہارمونز ہیں وہ آپ مردوں کو دینا شروع کر دیں تو ان کا ایگریشن اور ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ایک حد تک چینج ہونا شروع ہو جائے گا. تو بایولوجیکل ڈفرینس تو بالکل موجود ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس میں ایک پیٹریارکل کلچر ہے, ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, اس میں لڑکوں کو بچپن سے پیدائش سے سکھایا کیا جاتا ہے عورتوں کے بارے میں, ایک دوسرے کے بارے میں, اور خاص کر عورتوں کو تشدد کا نشانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ان کو بچپن سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ عورتیں کمتر ہیں, وہ معاشرے میں ایک خاص ہی مقام پہ آ سکتی ہیں, ان کا یہی کام ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی ہیں, عورتوں کو پڑھنا نہیں چاہیے, عورتوں کو کام نہیں کرنا چاہیے, عورتوں کو اپنی پسند سے شادی نہیں کرنی چاہیے. مطلب وہ جو بایولوجیکل ڈفرینس ہے اس کی وجہ سے کسی کو فری پاس نہیں مل سکتا ہے, اس میں جو ٹریننگ ہوتی ہے, جو ایکسٹرنل انپٹ ہے, اس کا بھی بہت رول ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے بریفلی یہ جاننا چاہوں گی کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں, جب خواتین پہ تشدد ہوتا ہے, پورا معاشرہ اس کی ویڈیو دیکھتا ہے اور دن رات اس خبر کے بارے میں بات کی جاتی ہے, کیا ایسے واقعات, اس طرح کا تشدد خاندان کے نظام کے لیے خطرناک ہے, یا وہ چند پوسٹرز جن کا بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ذکر کیا گیا سوشل میڈیا میں بھی اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی؟ میرا خیال سے آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ کچھ پوسٹروں سے زیادہ پرابلم ہے یا جو ایکچوئل وائلنس اگینسٹ ویمن اس سے زیادہ پرابلم ہے, لیکن وہ پوسٹروں کے معاملے میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جو 2-3-4 پوسٹرز تھے جو ایک طرح سے مجھے بھی اوفینسو لگے تھے, لیکن ان پوسٹرز سے اٹینشن ڈائیورٹ ہوئی ہے عورت مارچ کے ریئل پرپزز سے, جو کہ پرپز یہ تھا کہ عورتوں کی اکنامک ڈس امپاورمنٹ, ان کی جو سوشل ڈس امپاورمنٹ ہے, ان کی ڈومیسٹک ڈس امپاورمنٹ, اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, نہ کہ صرف ایک یا 2 پوسٹروں سے کہا جائے کہ میں ایسے بیٹھتی ہوں یا ویسے بیٹھتی ہوں. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ زیادہ منفی پیغام اور زیادہ خطرناک پیغام دیتے ہیں سوسائٹی کو بنسبت کچھ پوسٹرز کے جن پہ زیادہ توجہ دی گئی, اور توجہ اس طرح کے معاملات پہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر علی ہاشمی ہمارے ساتھ لاہور سے بذریعہ اسکائپ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی تھینک یو.